اس دور میں جہاں حق اور سچ کی بات کرنا جرم سمجھا جاتا تھا اور قلم کی طاقت کا صحیح استعمال کرنا بھی جرم سمجھا جاتا تھا، آپ اس قلم کی طاقت سے کبھی باز نہ آئے۔ بہت مرتبہ آپ کو جیل میں قید کیا گیا، مقدمے چلائے گئے، لیکن ان سارے معاملات سے نپٹتے آگے چلتے رہے۔ آپ کے اندر میں ایک حق اور سچ کا جذبہ تھا جو وہ اپنی ماں سے سیکھا۔ آپ کو تعلیم مکمل کرنے بعد نوکری پر فائز کیا گیا، لیکن آپ نے نوکری کی پرواہ نہ کرتے چھوڑ دی۔ آپ کی تحریر اتنی مقبول تھی کہ مخالف بھی ان کو شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ آپ جب 5 سال کی عمر کے ہوئے تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ وہ شخص مولانا محمد علی جوہر تھا جو برطانیہ کی حکومت کے لیے بڑا خطرہ تھے اور آپ آزادی لینے تک آخری دم تک لڑتے رہے۔ آپ 10 دسمبر 1878 کو نجیب آباد، اتر پردیش، ہندوستان، رامپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عبدالاولی خان رامپور دربار سے وابستہ تھے۔ آپ کے والد کا تعلق خیبر پختونخوا پٹھان قبیلے سے تھا۔ آپ کے والد عبدالاولی خان کی موت اس وقت ہوئی جب وہ 5 سال کے تھے۔ اپنے والد کی ابتدائی موت کے باوجود اپنی ابتدائی تعلیم اپنی ماں کی رہنمائی میں حاصل کی۔ انہیں رامپور اور بریلی میں تعلیم دی گئی اور پھر علی گڑھ سے ممتاز تعلیم حاصل کی۔ آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور آپ نے مشہور مسلم انسٹی ٹیوٹ دارالعلوم دیوبند سے بھی تعلیم حاصل کی۔ 1958 میں لنکن کالج آکسفورڈ میں جدید تاریخ کا مطالعہ کیا۔ ان کی اچھی کارکردگی سے خوش ہو کر آپ کے بھائی مولانا شوکت علی نے آکسفورڈ بھیج دیا، جہاں اس نے تاریخ اور قانون کو اپنے مضامین کے طور پر منتخب کیا۔ آپ کے بھائی شوکت جو خلافت تحریک اور ذوالفقار کے رہنما بنے۔ آپ کی والدہ آبدی بیگم، جس سے پیار سے بی اماں کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ نے اپنے بیٹوں کو نوآبادیاتی حکمرانی سے آزادی کی جدوجہد کا لبادہ اٹھانے کی ترغیب دی۔ مولانا محمد علی جوہر ایک ہندوستانی مسلمان رہنما، کارکن، اسکالر، صحافی اور شاعر تھے۔ آپ نے امجد بانو بیگم سے سن 1902 میں شادی کی۔ امجد بیگم قومی اور خلافت تحریک میں سرگرم کارکن تھی۔ ہندوستان واپس آنے پر آپ نے ریاست رامپور میں بطور ایجوکیشن ڈائریکٹر خدمات انجام دیں اور بعد ازاں وہ بڑودہ سول سروس میں شامل ہو گئے۔ آپ مصنف اور پہلی شدت کے ترجمان اور دور اندیش سیاسی رہنما بن گئے۔ ٹائمز، لندن، مانچسٹر گارڈین اور ابرور جیسی بڑی برطانوی اور ہندوستانی اخبارات میں مضامین لکھتے رہے۔ آپ نے 1911 میں کولکتہ میں ایک انگریزی ہفتہ وار کامریڈ کا آغاز کیا۔ اس نے تیزی سے گردش اور اثر و رسوخ حاصل کیا۔ آپ 1912 میں دہلی چلے گئے اور وہاں آپ نے 1913 میں اردو زبان کا ایک روزنامہ ہمدرد شروع کیا اور اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ آزادی کی تحریک میں حصہ لینے کے جرم میں قید میں گزارا۔ آپ محب وطن جذبے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ 1919 میں آپ نے خلافت تحریک شروع کی جس میں ہندوستانی مسلمانوں نے پوری دل سے ان کی حمایت کی۔ پھر انہوں نے گاندھی کے عدم تعاون کی تحریک میں حصہ لیا۔ اس تحریک کے زیر اثر انہوں نے گاندھی کے ساتھ مل کر جامعہ کی بنیاد رکھی جو اب سینٹرل یونیورسٹی بن چکی ہے۔ وہ کانگریس کے ایک سرگرم رکن تھے اور عدم تعاون کے الزام میں کئی سال قید رہے۔ 1923 میں آپ کی رہائی کے بعد آپ کانگریس پارٹی کا صدر مقرر ہوئے اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے کام کیا۔ قوم کی اذیت پر آپ نے ایک آتش گیر تقریر کی۔ ماسٹر مصنف ہونے کے علاوہ شاعری اور نثر میں بھی مہارت حاصل کی۔ آپ بچپن سے ہی شاعری میں دلچسپی لیتے تھے اور رامپور کا شاعرانہ ماحول ان کے لیے باعث اعزاز تھا۔ آپ عشق حقیقی میں دلچسپی لیتے رہے لیکن مصروفیات کی وجہ سے زیادہ وقت نہ دے۔ آپ کے 2 مختصر مجموعے کلام جوہر کے عنوان سے شائع ہوئے ہیں۔ آپ 1906 میں مسلم لیگ کے پہلے اجلاس میں شرکت کی۔ آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی توسیع کے لیے سخت محنت کی جو اس وقت محمدن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے جانا جاتا تھا اور 1920 میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شریک بانیوں میں سے بھی ایک تھا جسے بعد میں دہلی منتقل کر دیا گیا تھا۔ 1918 میں مسلم لیگ کے صدر بنے اور 1928 تک اس کے ساتھ کام کیا۔ 1919 میں ترکی کے سلطان مصطفی کمال جو اسلام کے خلیفہ تھے، آپ نے انگلینڈ کا سفر کیا۔ انگریزوں سے مسترد ہونے سے مسلمانوں کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ 1921 میں انہوں نے برطانوی
برطانوی حکمرانی کے خلاف متحرک طور پر مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور اس طرح سے 2 سال تک جیل میں رکھا گیا۔ برطانوی حکومت نے کراچی کے خالقندینہ ہال میں عدالت قائم کی اور اسے کراچی سینٹرل جیل میں 2.5 سال قید کی سزا سنائی۔ اس جیل کی سزا کے علاوہ آپ نے اپنی حکومت مخالف سرگرمیوں کی وجہ سے متعدد اور بار بار جیل کی سزا سنائی۔ آپ اپنے یقین کے لیے لڑتے رہے۔ خلافت کی تحریک کا آغاز علی برادران، شوکت علی اور محمد علی نے پہلے عالمی جنگ کے بعد ترکی کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف مظاہرہ کرتے ہوئے کیا تھا۔ ترکی ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اہم تھا کیونکہ ترکی کا سلطان بھی خلیفہ تھا اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا سربراہ تھا، جس کی وجہ سے برطانیہ نے ترکی کے خلاف محاذ بنا لیا۔ آپ کو ملک کے سب سے اہم سیاسی جماعتوں تحریکوں انڈین نیشنل کانگریس، آل انڈیا مسلم لیگ اور خلافت تحریک کے امور کی ہدایت کرنے کا انوکھا اعزاز حاصل ہے۔ برصغیر کے مسائل کے حل کے لیے دسمبر 1930 میں لندن میں پہلی گول میز کانفرنس بلائی گئی۔ آپ کو ابھی شرکت دعوت ملی تو آپ اس وقت بہت بیمار تھے۔ حالت ایسی نہ تھی کہ طویل سفر کیا جا سکے اور سفر بھی 7000 میل کا جو پانی کے جہاز سے، مگر برصغیر کی آزادی کا یہ موقع گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ آپ پہنچتے ہی کمزوری کے باعث نہ کھڑے ہو سکتے تھے، مگر مقصد سے لگن نے طاقت فراہم کی۔ 1931 میں آپ نے برطانوی وزیر اعظم کو خط لکھا، اگر ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہ کیا گیا تو ہندوستان خانہ جنگی لپیٹ میں آئے گا۔ آپ گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ آج یہاں اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ میں اپنی ملک کی آزادی کا پروانہ لے کر جاؤں گا۔ اگر تم مجھے آزادی نہ دو گے تو تجھے میری قبر کے لیے جگہ دینی ہوگی۔ غلام ملک میں واپس جانا برداشت نہ کریں گے اور آزاد ملک میں ہی مر جانے کو ترجیح دیں گے۔ آپ کے الفاظ درست ثابت ہوئے اور مسلمانوں کو جو آزادی لینے کا آپ نے درس دیا، اس نے مسلمانوں کو قربانیاں دینے کا حوصلہ عطا کیا اور یہی قربانیاں بالا آخر قیام پاکستان کا سبب بنی۔ آپ 4 جنوری 1931 کی صبح آپ کا لندن میں انتقال ہو گیا۔ مفتی اعظم فلسطین کے مشورے سے یروشلم میں بیت المقدس مسجد عمر فلسطین کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ آپ کو رئیس الاحرار کے لقب سے بھی مانا جاتا ہے۔